ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ایک بڑی فیمس پرسنالٹی ڈاکٹر صداقت علی. ڈاکٹر صداقت علی, اگر آپ کو یاد ہو, صداقت کلینک ایک بڑا مشہور کلینک ہے اور اس کا موٹو بیسکلی یہ تھا کہ الکوہلزم سے دے یوز ٹو پریونٹ دس ڈیزیز, میں تو کہوں گا, اور اس کی کیور کے لیے یہاں پہ پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے تھے. اور اب یہ رن کر رہے ہیں جی ٹرننگ پوائنٹ اور ولنگ ویز, دو ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں. تو ڈاکٹر صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی پڑھے لکھے انسان ہیں. ہی از اے ریکگنائزڈ ایڈکشن سائکیاٹرسٹ ود اے بیک گراؤنڈ آف ٹریننگ ایٹ ہیزلٹن یو ایس اے, اور بہت انہوں نے کام کیا ہے کافی سالوں سے, 20 25 30 سال سے. ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم صبح بخیر. الحمدللہ, آپ کیسے کو ہیں بھی آپ, ٹھیک صبح ٹھاک ہیں؟ مہربانی جی. ڈاکٹر صاحب, صداقت کلینک بڑا پرانا ادارہ ہے, اور مجھے اس لیے یاد ہے, میں ابھی آف ایئر بھی ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اکثر میں نے اخبار میں اشتہار میں دیکھتا تھا کہ کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے, اور ایک بندہ ہوتا تھا وہ سگریٹ لگا رہا ہوتا تھا, اور اس پہ پھر مطلب لکھا ہوتا ہے کہ رابطہ کریں اس پہ, اور پھر یہ ایڈوائز ہوتی تھی کہ گیٹ ہم ہیلپ بفور ہی پاسز اوے اور واٹ ایور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایک بڑا مشکل کام, اور آلدو ہماری سوسائٹی میں اوور دا ایئرس, آج سے 10-15 سال پہلے یہ اتنی ریمپنٹ نہیں تھی یہ النس, یہ بیماری, لیکن اب جو ہے وہ بڑھتی جاتی. تو ایک ضروری تھا کہ ایک اس طرح کا ریکگنائزڈ سینٹر ہو جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہو سکے, ڈرگ ایڈکٹس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. آپ نے یہ کانسیپٹ 25-30 سال پہلے 32 سال پہلے میں نے آغاز کیا تھا. تو کیا اس کے پیچھے کیا سائنس, کیا فلسفی تھی, کیوں آپ نے شروع کیا اس وقت؟ تو اتنا زیادہ ایکچولی میرے ایک دوست کو ایڈکشن ہو گئی تھی ہیروئن کی, اور اس وقت پاکستان میں کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر نہیں تھا, اور کبھی علاج کا کوئی رجحان نہیں تھا, زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح بیماری ہے. تو سب سے پہلے مجھے اپنے ایک دوست کا علاج کرنا پڑا, تو اس کے بعد میری دلچسپی اس فیلڈ سے. آپ نے کہا کہ یہ I should do this work for society, and then you built on it. جی, 32 سال سے پہلے ہم کام کرتے رہے صداقت کلینک کے نام سے, پھر وہ اب این جی او بن گئی ہے جو اویئرنیس کا کام کرتی ہے, جس میں ہم لوگوں کو نشے کے نقصانات بتاتے ہیں. اس سے پہلے کہ لوگ نشہ شروع کریں, لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, لاہور سے بات کر رہے ہیں, اور محمد فیاض بات کر رہا ہوں. جی فیاض, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. جی بتائیے. بات ایسے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں, یہ اسموکنگ نشے کی بات ہو رہی ہے. جی جی بالکل. جی جی بتائیے بتائیے. ڈاکٹر صاحب, اگر بندہ 1.5-2 سال سے پیتا ہو چرس, اب وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہو, اسموکنگ وغیرہ تو ویسے بھی چھوڑ دی ہوئی ہے, تو اب اس کے بعد جب پان وغیرہ کھاتا ہے, حالانکہ پہلے پیتا تھا, اس کے بعد چھوڑ گیا, پان زیادہ کھاتا ہے, تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, ایڈکشن کسی چیز کی بھی ہو, چاہے چرس کی یا سگریٹ کی, ہیروئن کی, یا اوور ایٹنگ کی, یا اب یہ کہہ رہے ہیں نا پان کی عادت, کوئی بھی ایڈکٹیو بیہیویئر ہے جس سے آپ تنگ ہے, کوئی ایسی عادت جو آپ کو فائدہ دینے کی بجائے اب نقصان دے رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایڈکٹیو بیہیویئر. اور اس کا علاج کرنے کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کسی ری ہیب میں داخل ہی ہونا ضروری ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے, جو اپنے لیے آپ نے منتخب کیا ہے کہ آپ نے کوئی عادت چھوڑنی ہے, تو سب سے پہلے تو انفارمیشن گیدرنگ ہوتی ہے, جو کہ آپ اکٹھی کرتے ہیں, انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, کیونکہ اب آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو چکی ہے ان تکلیفوں کی وجہ سے جو آپ کے ایڈکٹیو بیہیویئر سے ابھر رہی ہیں. تو آپ اپنی ول پاور کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں, اور اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرنے والے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا اور کسی نے یہ کام کیا ہے. سب سے پہلے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جنہوں نے وہ کام کامیابی سے کیا ہے جو کہ آپ ابھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کی ول پاور اور بڑھتی ہے, یعنی اسے ہم کہتے ہیں کہ سوشل فیکٹر آپ کی ول پاور میں داخل ہو گیا ہے. ہمارے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم ان کو ان فیملیز سے ہی ملاتے ہیں جن کے کسی فرد نے 1 سال 2 سال 3 سال سے نشہ چھوڑا ہے. اور ایسی ایک بہت بڑی فیملی ڈیولپ ہو چکی ہے جس میں سینکڑوں لوگ ہیں جو کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں, جن کے بچوں نے نشہ چھوڑا ہے, یا جن کے خامد یا بیوی یا بچے نے نشہ چھوڑا ہے. تو وہ ایک بگر فیملی کا سب سے پہلے ہم ان کو حصہ بناتے ہیں. جب وہ ایسے لوگوں سے کثرت سے ملتے ہیں کہ جن کے خاندان کا کوئی فرد نشہ چھوڑ چکا ہے اور پورے خاندان پہ اس کا اچھا اثر پڑا ہے,
تو پھر ان کو یقین ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ول پاور سے نشہ چھوڑا جاتا ہے، تو آغاز اس سے ضرور ہوتا ہے لیکن سکل سے نشہ چھوڑا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جی، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسٹر اینڈ مسز منی. جاگو